میرا اللہ فرماتا ہے او دنیا والو، قیامت کے دن تم لوگ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے بھول جائے گی۔ حالانکہ دودھ پلانے والی ماں دنیا میں اپنے بچوں کو ہرگز نہیں بھول سکتی، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اس وقت ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے کی ہوش نہیں رہے گی۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا ماں کو اپنی فکر پڑ جائے گی، اپنی جان کی پڑ جائے گی۔ اس دن جو عورتیں حمل سے ہوں گی، قیامت کے خوف اور دہشت کی وجہ سے عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، اس دن جب تم لوگوں کو دیکھو گے، دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرو گے کہ یہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب ان پر اس طرح حاوی ہوگا، قیامت کی گرمی، حشر کے دن کی تپش، خدا کا خوف اور دہشت ان پر اس طرح طاری ہوگی کہ یہ لوگ اپنے قابو میں نہیں ہوں گے، اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ اور سنو، جو شخص دنیا میں ڈرتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ قیامت کے دن میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، کہ اللہ نے تو مجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور میں تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ او گناہوں پہ گناہ کرنے والے، ہائے چٹی داڑھی ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی، جسم میں وہ طاقت نہیں رہی، زبان میں وہ ذائقہ نہیں رہا، قبر کی طرف ٹانگیں چلی گئیں، لیکن ابھی بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا۔ اور میاں اگر گناہ کرتا کرتا مر گیا، قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، حشر کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کر ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میرا اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اسے جنتی 2 باغ عطا کروں گا، اور یہ 2 باغ دوسرے جنتیوں کو ہرگز نہیں ملیں گے۔ حالانکہ دوسرے جنتی ان 2 باغ لینے کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، لیکن ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ یہ 2 باغوں کا تحفہ صرف اسی شخص کو دیا جائے گا جو دنیا میں رہ کر اس سوچ کی بنیاد پر ڈرتا تھا کہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بعض لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں جی اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، غلطیوں پر غلطیاں، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی اللہ میاں بڑا ہی غفور الرحیم ہے، ہاتھوں سے ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بیٹیوں کا بہنوں کا حق مارتے ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہر وقت غلط سوچتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، غلیظ باتیں سنتے ہیں، منہ سے گندی باتیں نکالتے ہیں، یہاں پر نفاق رکھتے ہیں، بغض کینہ حسد رکھتے ہیں، اور اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں، ایڑھی مار کے چلتے ہیں، مسجد کے قریب نہیں جاتے، نماز کے نزدیک نہیں جاتے، پھر بعد میں کہتے ہیں جی اللہ میاں بڑا ہی غفور الرحیم ہے، میاں اللہ میاں بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ مگر سنو، اللہ کا عذاب بھی سخت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے پھر اگلی پچھلی برابر ہی کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اور ڈر کر اللہ سے امید رکھنا ضروری ہے، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا ضروری ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آخر کون سی چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا، تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، کنجر خانوں کو آباد کرتے تھے، لیکن مسجدوں کو ویران۔ افسوس ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے، کاش کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کو سجدے کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، کاش کہ دنیا میں اللہ کا گھر آباد کر لیتے،
ہے مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کرتی رہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر رہے۔ ہم نے کبھی قرآن اٹھایا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کی زیارت نہیں کی۔ کاش کہ ہم لوگ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے۔ ایک فقیر تھا درویش، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا۔ میت کی تدفین کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس بابے نے اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان میاں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہی شخص دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا، بابا جی اگر یہ شخص دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ استغفار کرنا پسند کرے گا، اب یہ نماز پڑھنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی نے رو کر کہا، بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا، اور مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکا، میاں تم ضرور پڑھ لینا، مرنے والا تو توبہ نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا، مرنے والا تو قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکا، تم ضرور کر لینا۔ جہنمی کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یہاں پر دو صورتیں ہیں، یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے لایا جائے گا، یا تو جہاں پر جہنم کو نصب کرنا مقصود ہوگا۔ دو صورتیں ہیں، جہنم کو لایا جائے گا، جہنم پہلے مخفی تھی، آج اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اب جہنم کے ساتھ 70 ہزار زنجیریں ہوں گی، اور ہر ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے ہوں گے۔ ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے اپنا زور لگائیں گے۔ مجھے بتائیں 70 ہزار زنجیریں ہیں، ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے زور لگا رہے ہیں۔ ایک فرشتے کے اندر طاقت اتنی ہے، زور اتنا ہے کہ وہ زمین پر پر مارے سارا ملیا میٹ کر دے۔ مجھے بتاؤ جس جہنم کی 70 ہزار زنجیریں ہیں اور ایک زنجیر کے اندر طاقت اتنی ہے، وزن اتنا ہے کہ اس کو کھینچنے کے لیے 70 ہزار فرشتے زور لگا رہے ہیں، مجھے بتاؤ کل ٹوٹل کتنے فرشتے بن گئے؟ جب اتنے زیادہ فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہیں، وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بے بس کھڑے ہوں گے، سر نیچے ہوگا، فرمایا اس وقت کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اتنا پسینہ آیا ہوا ہوگا کہ وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے، پیروں کی تلیوں سے لے کر کانوں تک وہ غائب ہوں گے پسینے کے پانی کے اندر۔ اتنا پسینہ کیوں آئے گا؟ گرمی کی تپش۔ اس وقت سورج اتنا نزدیک ہوگا، لوگوں کی اتنا قریب ہوگا، پتہ چلے گا کہ بالکل سر کے اوپر سورج آیا ہوا ہے۔ اس دن سے ڈرو جوانو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی گرمی سے بچا، محشر کی تپش سے بچا۔ بے شک تیرے سوا بچانے والا اور کوئی نہیں ہے میرا۔